ٹھیک ہے، ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الانفال. ہم نے اس کے پڑھے تھے پہلے اس کے تعارف، مضامین، شان نزول، وجہ تسمیہ، ٹھیک ہے، اور مضامین سورت. پھر ہم نے پڑھا تھا اس کا رکوع نمبر 1. اگلی کلاس میں ہم نے لی تھی 2 اور 3 کلاس، دوسرا اور تیسرا رکوع. مجھے پتا ہے آپ کو کیا سوال پوچھنا ہے، آپ کی پرابلم ہم نے سالو کر دی ہے. ٹھیک ہے، آپ صحیح تھے، وہ بائی مسٹیک مجھ سے جو ہے نا وہ آنسر میں ہو گئی تھی پرابلم. ٹھیک ہے، آپ کا وہ کر دیا ہے. میں کل مس کا آیا تھا فون، تو جو نہیں ہے انہوں نے مجھے کال کی تھی، میں گھر میں موجود نہیں تھی، تو مجھے دیر سے مجھے ان کا وائس میسج ملا. جیسے ہی مجھے ملا میں گھر آئی ہوں تو جو نہیں میں نے ان کو فوراً رپلائی کر دیا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ اور پوچھنا ہے؟ اچھا زید، میں کھولتی ہوں مائک آپ کا. جی آپ کھولیں اپنی طرف سے. جی زید. السلام علیکم. وعلیکم السلام مجھے زید. یہ سوال پوچھنا تھا کہ جو پی ڈی ایف ہے جتنا بھی کام آیا میں نا آپ کے لیکچر جب آپ دیتے ہیں تو اس کے اندر میں اسکرین شاٹ لے کے کام کر رہا ہوں. تو جی آپ نے جو سوال جتنے بھی بتائے تھے اس کے میں اسکرین شاٹ لے کے میں نے کام کر لیا. گڈ. اب جو پی ڈی ایف آیا میں صرف کہہ تو اتنے سارے ایکسٹرا سوالات ہیں تو ہاں، اس کا پھر کیا کروں؟ میں بتاتی ہوں آپ کو. اس کے ایکسٹرا سوال اس لیے آئے کہ آپ کو پورا سورہ انفال کا پی ڈی ایف دے دیا. ٹھیک ہے، ہم نے تو ابھی تک صرف 3 رکوع پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پورا سورہ انفال کا ایک ساتھ پی ڈی ایف بنایا تھا نا، تو وہ آپ لوگوں کو سب کو بچوں کو سینڈ کر دیا. یہ جو ہے بچے آپ لوگ سب پریشان ہو رہے ہیں، اس کے لیے آپ بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جتنے کوشچن میں نے بتائے ہیں صرف آپ اتنے ہی کریں، اتنے ہی یاد کریں. جب آگے کا میں سمجھاؤں گی نا آپ کو تو آپ آگے کا کیجیے گا. ٹھیک ہے، آگے سمجھ میں؟ ٹھیک ہے بیٹا. شروع میں بھی الگ ہے کوشچن. اچھا میں آج دیکھتی ہوں پھر کوشچن نا صحیح سے. ٹھیک ہے، میں آج دیکھتی ہوں. میں آپ کو اگر شروع میں بھی الگ ہے تب بھی آپ مت کریں. آپ جو کر چکے ہیں وہ رہنے دیجئے. آپ لوگ اسکول آئیں گے فزیکل اسکول، اگر کوئی کوشچن کروانے ہوں گے تو وہ میں اکٹھے الگ سے کوشچن کروا دوں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ سورہ انفال کا اصل میں نے پی ڈی ایف نہیں بنایا تھا. میں نے 3 رکوع تک کا کروایا ہے. آج میں چوتھا 5واں رکوع کرواؤں گی تو آدھی سورہ انفال آج ہو جائے گی اگر آپ لوگوں نے مجھے پڑھانے دیا تو. ٹھیک ہے، تو جو ہے باقی آدھی رہ جائے گی. تو جتنے کوشچن میں بتاتی ہوں نا بس اتنے ہی کیا کریں. ٹھیک ہے، باقی جو کوشچن زائد رہ جائیں گے آپ کے، آپ پریشان نہیں ہوئیے. آپ لوگ اسکول آئیں گے فزیکل اسکول تو میں آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں بعد میں کروا دوں گی. ایک ایک چیز ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. ہم تو اپنا سلیبس کے حساب سے لے کے چل رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. آپ پریشان نہیں ہو ان چیزوں کے سلسلے میں، کیونکہ ابھی تو میرے پاس یونٹ کم ہوتے ہیں نا. ہفتے میں صرف ایک ہی کلاس ہوتی ہے. اوکے، ویلکم بیٹا. ارے آپ کے پاس بک موجود ہے، میں نے کوشچن کی آپ کو سلائیڈ دکھائی ہے. ٹھیک ہے، بک موجود ہے نا آپ کی، اس میں کوشچن پیچھے لکھے ہوئے ہیں. اس کے کوشچن کی سلائیڈ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے. کم از کم آج دیکھیں آپ کون سا کوشچن ہے، یہی والے کوشچن تک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، سورۃ الانفال ہم پڑھ رہے ہیں. اس کا پڑھانے نہیں دیں گے، آپ لوگ چیٹ پہ چیٹ دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اوکے. ہم پڑھ رہے ہیں اس کا رکوع نمبر 4 اور 5. یہ ہے رکوع نمبر 4. الدرس الثانی، الدرس کہتے ہیں سبق، الثانی دوسرا. اس کا الف پارٹ ہے یعنی چوتھا رکوع ہے سورۃ الانفال کا، جس میں آیات ہے 29 سے لے کر 37 تک. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لے کر آئے ہو یا پھر مومنو. ٹھیک ہے، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو. ان اگر، تتقو ڈرو گے، لاہ اللہ سے، یجعل، ٹھیک ہے، یجعل پیدا کرے گا، لکم فرقانہ، فرقانہ کا لفظ فرق سے نکلا ہے یعنی تم میں فرق پیدا کرے گا، تم میں ممتاز کر دے گا. وا اور یکفر،
جو ہے مٹا دے گا انکم سیئات، کس میں فرق پیدا کرے گا؟ تم میں، وَيُكَفِّرْ اور کافروں میں، انکم سیئاتکم اور مٹا دے گا تمہارے گناہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا، ٹھیک ہے، اور تمہیں بخش بھی دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو کیا کرے گا؟ تمہیں اور کافروں کو الگ الگ رکھے گا، تمہیں فرق پیدا کر دے گا، امتیاز کر دے گا، تمہیں ان سے ممتاز کر دے گا، ٹھیک ہے، اور جو ہے تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا، اور تمہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش بھی دے گا، واللہ اور اللہ ہے ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا، ٹھیک ہے، ذو الفضل، فضل اردو کا لفظ ہے، عظیم ہے بہت بڑے فضل والا۔ یہ آیت سمجھ آ گئی؟ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں، وَإِذْ اور جب، یمکروا الذین کفروا، یمکروا وہ چالیں چلتے تھے، لذینہ وہ لوگ، کفروا جو لوگ کفر کرتے ہیں، یعنی جب کافر چالیں چل رہے تھے، کیا چال چل رہے تھے، کیا پلاننگ کر رہے تھے؟ لِیُثْبِتُوکَ او یقتلوک، کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک کہ آپ کو قتل کر دیں۔ کس کو قید کر دیں، کس کو قتل کر دیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت سے پہلے، کہ مسلمان تو ہجرت کر کر کے جاتے جا رہی ہیں، ان کو ایک مقام میسر آ گیا ہے مدینہ منورہ، تو اگر اسی طریقے سے مسلمان پھیلنے لگے تو اسلام تو ہم پہ غلبہ پا لے گا، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس سے پہلے، یا تو لِیُثْبِتُوکَ ان کو قید کر دیتے ہیں، اس جگہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيَقْتُلُوکَ یا پھر انہیں قتل کر دیتے ہیں، اور یخرجوک یا انہیں ملک بدر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے دارالندوہ میں، جو ہے ان کی پلاننگ چل رہی تھی، جو مکہ کے لوگوں کا مشاورت تھی، ان کی اسمبلی سمجھ لیجئے، کہ وہاں پہ ایک قانون پاس ہو رہا تھا، آج کے جدید دور کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَيَمْكُرُونَ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ تو اپنی چال چل رہا تھا، وَيَمْكُرُونَ اور وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ آ گیا سمجھ میں؟ یہ کوئسچن میں بھی آئے گا، میں آپ کو دوبارہ پھر بتاؤں گی، ٹھیک ہے، وَإِذَا اور جب تُتْلَى، ٹھیک ہے، پڑھی جاتی ہیں، علیہم آیاتنا ان کے سامنے ہماری آیات، تو کیا ہوتا ہے، قالو وہ کہتے ہیں، قد سمینا کہ ہم نے سن لیا، کہ جب کفار کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں، قد سمینا ہم نے سن لیا، وَلَنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اور اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تھوڑی ہے کلام، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود لکھا ہے، اور وہ جادو کرتے ہیں اور وہ شاعر ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اور یہ صرف ان لوگوں کی اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں کہ صرف حکایتیں ہیں، ان کے پچھلے لوگوں کی باتیں، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ قرآن کے بارے میں کہتے تھے کفار مکہ۔ وَإِذْ قَالُوا اور جب انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق اگر یہ حق کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے برحق ہے، تو پھر کیا کرے، من عندکا تو آپ ہم پر لے کر آئیں، فامطر یعنی پتھر آسمان سے، علینا حجارتن کوئی پتھر برسائیں ہمارے اوپر، اگر جو ہے ہم آپ کے قرآن کو نہیں مان رہے، آپ کو نہیں مان رہے، آپ کے رب کو نہیں مان رہے، تو آپ ہم پہ عذاب نازل کریں، ہم پہ پتھر برسائیں اوپر سے، من السماء آسمان سے، اویتینا بعذاب علیم اور کوئی یا پھر کوئی اور سخت ترین عذاب دیں، بہت بڑا عذاب بھیجیں، اپنے رب سے کہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ اور خدا ایسا نہ تھا، لِيُعَذِّبَهُمْ کہ انہیں عذاب دیتا اس وقت، وَأَنْتَ فِيهِمْ جب آپ ان میں موجود ہو، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جتنے بھی پیغمبروں کی امتوں کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل ہوئے ہیں، تو اس میں انبیاء علیہ السلام خود موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک کہ تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، وَمَكَانَ اللَّهُ اور نہ خدا ایسا تھا، مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ ان میں سے کچھ لوگ بخشش مانگتے تھے اور وہ انہیں عذاب دے دے، یعنی بہت سارے لوگ تو اللہ سے بخشش بھی مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ مکے کے لوگوں کو عذاب کیسے دے سکتا تھا، ٹھیک ہے،
ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی جب قوم کے اوپر عذاب آیا تو طوفان نوح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ کشتی بنا لیں, اور کشتی میں نبی حضرت نوح علیہ السلام, تمام مسلمان اور تمام جانور داروں اور جو پرندے تھے ان سب کے ایک ایک جوڑے کے ساتھ وہ کشتی چلنے لگی. چلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب سارے لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی پانی برسایا اور تنور میں سے بھی پانی نکل گیا. ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی جب قوم کے اوپر عذاب آیا تو حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ نکل جائیں اپنے لوگوں کو لے کے اور پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا. جیسے ہی وہ نکلے پیچھے سے عذاب آیا. کبھی بھی کسی بھی پیغمبر کی موجودگی میں اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آتے. یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ آپ ان میں موجود ہوں, آپ مکے میں موجود ہوں, وہاں پہ آپ کی قوم کے اوپر عذاب دے دے. یا پھر کچھ لوگ جو ہے وہ بخشش مانگتے ہیں اور وہاں پہ انہیں عذاب دے دیا جائے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہے, وَمَا لَهُمْ أَلَّا مُعَذِّبَهُمْ يُعَذِّبَهُمْ, اور اب ان کے لیے کون سی جگہ ہے عذاب کی, وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے, جبکہ وہ اب کیوں نہیں عذاب دے گا اللہ تعالیٰ. میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں آپ کو اس کا تعارف پڑھا رہی تھی کہ عذاب کی ایک شکل تھی کہ ان کو حرم مکہ سے نکال دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب کیوں عذاب سے روکیں گے انہیں. یصدون عن المسجد الحرام, کہ وہ تمہیں مسجد نبوی میں, مسجد جو ہے حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے کفار کے لوگ. وَمَكَانَ أَوْلِيَاءُ, اور جبکہ وہ اس مسجد کے متولی نہیں ہیں, وہ اس کے رکھوالے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا رکھوالا نہیں بنا کے بھیجا ہے. ان اولیاءہ, اور اس کے جو متولی یا اس کے اولیاء ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں, الا المتقون, صرف اور صرف متقی لوگ ہوتے ہیں. وہ تو صرف اور صرف پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں. ولیکن, اور لیکن اللہ, اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کیونکہ اکثریت کافروں کی ہے. ٹھیک ہے, آگے سمجھ میں, آگے دیکھیے. وَمَكَانَ صَلَاتُهُمْ, اور ان لوگوں کی جو نماز ہوتی ہے عند البیت, خانہ کعبہ میں, الا مکاءن, صرف سیٹیاں بجاتے تھے. ٹھیک ہے, وتصدیاتن, اور تالیاں بجاتے تھے. ٹھیک ہے, فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, اور تم میں سے جو کفر کرتے ہیں اب اس کے بدلے میں وہ عذاب کا مزہ چکھے. یعنی وہاں پہ جا کے کیا کرتے تھے, سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے ہیں, حالانکہ وہ تو مسجد تھی اور وہاں پہ جو ہے اللہ کا گھر تھا اور وہاں نماز پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کفر کرتے تھے, اب اس عذاب کے بدلے میں اس کا مزہ چکھو. ان الذین کفروا, جو لوگ کفر رکھتے تھے, کافر تھے, ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں, اموالہم, اپنے مالوں کو, لے یصدوا عن سبیل اللہ, کہ وہ روکے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. ٹھیک ہے, مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکے. فَسَيُنْفِقُونَهَا, اور خرچ کریں گے, ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. ٹھیک ہے, مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے کوئی موجد بھی افسوس نہیں ہوگا, اور وہ کیا ہوں گے, وہ مغلوب ہو جائیں گے. وہ بھلے پیسے خرچہ کریں, ان کے صرف پیسے جا رہے ہیں, لوگوں کو نہیں روک سکیں گے کیونکہ اسلام اللہ کا دین ہے اور اسلام کو اللہ پھیلاتا ہے. والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کافر ہیں, الی جہنم یوشرون, وہ جہنم کی طرف یوشرون, ہانکے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے سمجھ میں. لیمیز اللہ, اور خدا ناپاک کو, الخبیثہ, لیمیز اللہ الخبیثہ, ناپاک کو, من الطیب, پاک سے, ویجعل الخبیثہ, اور ناپاک کو, بعضہ علی بعض, ایک دوسرے سے, فیرکمہ, ڈھیر کر دے گا, جمیعاً, اکٹھا کر دے گا, فیجعلہ فی جہنم, اور اسے ڈال دے گا جہنم میں. اولئک ھم الخاسرون, اور یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. ٹھیک ہے, یہ تھی آیات. اب دیکھیے اس کے مانوس الفاظ, اس میں ہم پڑھیں گے الفاظ معنی, سورت کی وضاحت, سوال و جواب اور عبارت کی تشریح. مانوس الفاظ میں ہے اس میں تقوی, اللہ, فرق, کفر, مغفرت, فضل اور عظیم.
اب کیا ہے؟ مکر، قتل، خیر، آیات، سمیع، مثل، اول، حق، سما، عذاب، مغفرت، مسجد الحرام، اولیاء، متقی، اکثر، علم. مانوس الفاظ کی وضاحت. ٹھیک ہے. صلاۃ، بیت، تصدیق، یہ سب وہ الفاظ ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس رکوع میں آئی ہیں. اموال، سبیل اللہ، حسرت، دیکھیے سارے آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. غالب، حشر، خسارہ. ٹھیک ہے. اب آگے الفاظ معنی. یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کتاب نہیں ہے تو آپ لوگ یہ لکھیے گا. یثبتو، وہ قید کر دیں. مکان، سیٹیاں. اساطیر الاولین، گزشتہ لوگوں کی کہانیاں. اساطیر ہوتا ہے کہانی اور اولین گزشتہ لوگوں کی. ٹھیک ہے. تزدیاتن، تالیاں. یہ میں نے آپ کو سورت پڑھتے ہوئے بھی بتایا تھا. اب دیکھیے سوال و جواب. جو سوال و جواب میں بتا رہی ہوں وہ والے سوال و جواب آپ کر لیجئے. باقی جب آپ لوگ فزیکل کلاس میں آئیں گے اسکول کے اندر تب میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ دیکھ لوں گی. ٹھیک ہے. بیٹا قرآن پاک کا تو آپ کا الگ پورشن بنا کے کریں گے پیچھے کی طرف. ٹھیک ہے. وہ اس سورہ انفال آگے چل رہی ہے. پھر پیچھے آپ کو جو ہے قرآن پاک کا جو PDF دیا ہے نا وہ آپ بیک پہ پورشن بنائیں. 8 چیپٹر ہوں گے آپ کے ٹوٹل. ٹھیک ہے. تو بیک پہ ایک جو ہے نا وہ الجزء الثانی یعنی موضوعاتی مطالعہ لکھ کے پورشن بنا دیجئے اور اس میں آپ وہ کام کر لیجئے. کافی کہ جس میں 8 میں یہ آپ کو کام کر کے دیکھ لیں گے نا تو آپ کو اندازاً 1/3 جو ہے نا وہ آپ اپنا جو رجسٹر ہے وہاں پہ آپ موضوعاتی مطالعے کی ہیڈنگ ڈالیے اور وہاں پہ پہلا جو چیپٹر ہے قرآن مجید وہ کام کر لیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 1 ہے اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ تو تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں شارٹ میں نے لکھ دیا ہے آپ لوگوں کو کیونکہ آپ لوگوں کو PDF دے دی گئی ہے. سورہ انفال میں تقویٰ کے 5 انعامات بحال ہوئے ہیں. نمبر 1 نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی صلاحیت. کیونکہ جب مومن مسلمان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو نیکی اور بدی میں فرق کر لیتا ہے اور اسے اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. نمبر 2 ہے گناہوں کو مٹا دینا. تقوی اختیار کرنے والے کے صغیرہ اور کبیرہ دونوں طرح کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے خاص فضل و کرم اور بخشش. ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ان کی بخشش کر کے ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذْ يَكْفُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے اس میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے. میں نے آپ کو پڑھاتے ہوئے بھی بتایا تھا کہ کفار مکہ کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت کر کے چلے گئے تو مسلمان بڑی ہی زور پکڑ جائیں گے اور اسلام کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اس لیے اہل مکہ جو ہے وہ دارالندوہ میں جا کر اکٹھے ہو گئے تھے اور یہ رائے دی تھی کہ یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جلا وطن کر دیا جائے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. اور اتفاق کس بات پہ ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اور سارے لوگ کیا کر رہے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے وہاں سے نکالا کہ ان کو پتہ بھی نہ چل سکا. ان کو ہلکی سی اونگ آ گئی اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکل گئے اور اس وقت اپنی امانتیں جو لوگوں کی تھیں کفار مکہ کی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی کہ تم یہ امانتیں صبح ان کو واپس کر کے خود میرے سے آ کے مکے میں مل جانا. ٹھیک ہے. تیسرا سوال ہے کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا؟ ٹھیک ہے. تو کیوں نازل نہیں کیا تھا؟ کیونکہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود تھے. ان کی موجودگی میں عذاب نہیں ہو سکتا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا پیغمبر کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا, پیغمبر کے جانے کے بعد آتا ہے. اس قوم میں بخشش مانگنے والے لوگ بھی موجود تھے اس لیے بھی اللہ کا عذاب نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. تینوں سوال ہیں.
عبارت کے مفہوم میں وَمَكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم میں ان میں تھے تو انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے. ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھ لیجئے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ خدا کے راستے سے روکے، سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ ان کے لیے افسوس کا باعث ہوگا. تیسرے پیج پہ ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ تھی آپ کا چوتھا رکوع، یہ ختم ہو گیا. اب ہم سورۃ الانفال کا 5واں رکوع آج پڑھ رہے ہیں. کوشچن آ گیا آپ کو. نہیں بیٹا، پی ڈی ایف کیوں ملے گی؟ آپ کے پاس کتابیں موجود ہے، ترجمہ لکھا ہوا ہے، سلائیڈ میں نے آپ کو دے دی ہے، آپ لوگ یہ اتار دیں. اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے پی ڈی ایف بنانا. ورڈ پہ کیسے وہ عربی ہم ٹائپ کریں گے؟ یہ تو میں نے اس پہ پاور پوائنٹ پہ ٹائپ کیا ہوا ہے، آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. آپ یہ 2 ترجمے اتار کے رکھ لیں. ہر چیز کے ننھے بچے تھوڑی ہیں آپ لوگ. بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں گے آپ لوگ. یہ سامنے رکھا ہوا ہے بیٹا، اتار لیں، اور بک میں بھی موجود ہے ترجمہ. تو نہیں تو اب پی ڈی ایف نہیں ملے گی. اب تو آپ لوگ پہلی سے اسکول آئیں گے نا. اب آپ لوگوں کو جو بھی کرنا ہوگا وہ آپ لوگ اسکول میں بول دیجیے گا، میں آپ لوگوں کو کروا دوں گی. ٹھیک ہے، سورۃ الانفال رکوع نمبر 5 ہے. مانوس الفاظ کی وضاحت ہوگی، اس میں بھی الفاظ مانے ہوں گے، سوال و جواب ہوں گی، اور عبارت کی تشریح ہوگی. جی، الدرس الثانی، دوسرا سبق، اس کا ہے بے پارٹ. دوسرا حصہ سورۃ الانفال آیات 38 سے لے کر 44 تک ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للذین کفروا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے کہہ دو، ان ینتہوا یغفر لہم، کہ اگر وہ اپنے اعمال سے باز نہ آ جائیں، ما قد سلف، تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر پھر وہ یہی حرکتیں کرنے لگے تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ ہو چکا ہے وہ بھی ان کے ساتھ بھگتا جائے گا. اگر انہوں نے اپنی روش سے باز نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ جیسے پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہے ویسے یہ قوم بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آگے سمجھ میں. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے. کب تک لڑنے کا حکم دیا ہے؟ جب تک کہ کفر جو ہے اس کا فساد باقی نہ رہے اور سب کے سب دین جو ہے وہ کس کا ہو جائے؟ اللہ کا ہو جائے. فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر روگردانی کرو گے تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے. نعم المولا و نعم النصیر، اور وہ تمہارا خوب حمایتی اور تمہارا بہت مددگار ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 38، 39 اور 40 ہو گئی. آگے سمجھو بیٹا. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انما غنمتم، کہ کیا چیز جو ہے، کہ جو چیز تم کو کفار سے لوٹ کر لاؤ. انما غنمتم من شیء، غنمتم مال غنیمت کا ذکر ہو رہا ہے. من شیء، جو چیز بھی لے کر آؤ، فإن للہ، تو اس کا کیا ہے؟ اس میں سے خمسہ، اس کا 5واں حصہ کس کا ہے؟ للہ، اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، وللرسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور کس کا ہے؟ ولذی القربیٰ، اور اہل قرابت کا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا. والیتامى، اور یتیموں کا. والمسکین، اور مسکینوں کا، محتاجوں کا. وابن السبیل، اور مسافروں کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو مال لے کر آئیں گے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے.
یعنی خمس، خمس کہتے ہیں 5 کو. اب اس کے جو 5 حصے کیے جائیں گے اس خمس میں سے بھی خمس کے بھی 5 حصے کریں گے. پہلا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے گا، دوسرا کس کا ہوگا؟ ان کے رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا ہوگا، تیسرا حصہ یتیموں کا ہوگا، چوتھا مساکین کا ہوگا، اور پانچواں جو راستے میں مسافر جو غریب ہوں گے اپنے سفر کی وجہ سے ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ جو کچھ بھی نازل ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے نازل ہوا ہے؟ یوم الفرقان ہے، یعنی اس دن جس دن جو ہے جنگ بدر. یوم الفرقان میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا قرآن پاک میں یوم الفرقان جنگ بدر کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کب ہوئی تھی؟ 17 رمضان المبارک کو ہمارا یوم الفرقان ہے. باقی دن تو آپ لوگ سب یاد رکھتے ہیں، یاد رکھا کریں. 17 رمضان المبارک یوم الفرقان ہے جس میں یعنی جنگ بدر ہوئی، یعنی حق و باطل کے درمیان کا ایک اہم مارکہ ہوا جس میں حق جو ہے وہ غالب آ گیا اور باطل جو ہے وہ بری طرح شکست خوردہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں یوم التقا، اس دن جس دن جمعان دونوں فوجیں جمع تھیں. جمعان تثنیہ ہو گیا، جمع ہوتا ہے جمع ہونا، جمعان عین اور الف لگا دیا یعنی دو. تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو. ٹھیک ہے. دونوں فوجیں جمع تھی، دونوں لشکر جمع تھے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہر چیز پر وہ قادر ہے. ٹھیک ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اور جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے. ٹھیک ہے. وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کافر بعید کے ناکے پر تھے، یعنی مسلمان مکے سے قریب تھے اور کافر مکے سے دور تھے. ٹھیک ہے. والرکب اسفلا، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا. کافر نیچے تھے نا، مسلمان بالائی سطح پہ تھے. منکم ولا توعدوہم لاختلافہم، تو اس وقت تم جنگ میں آپس سے قرارداد لیتے تھے. فی المیعاد، کہ تو یہ وقت معین پر جمع ہوتے ہیں. ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، کہ تاخیر ہو جاتی اگر خدا کو منظور تھا. جو کام کرنے کا ہے وہ تمہارے ابھی ہی کر ڈالے تاکہ جو مرے اس سے بصیرت حاصل ہو. ٹھیک ہے. مطلب مسلمانوں میں اختلاف تھا کہ جنگ کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو ہے وہ جنگ کروا دی. ٹھیک ہے. ان کی مٹبھیڑ کروا دی، ورنہ مسلمان تو چاہتے تھے کہ وہ ابو سفیان کے قافلے سے ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ابو جہل کے قافلے سے ملا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تمہیں زیادہ بڑا فائدہ ہو. ٹھیک ہے. من ہلاک ان بینہ، اور جو جیتا رہے گا، ویحییٰ من حییٰ ان بینتہ، وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے گا. اور ان اللہ سمیع علیم، کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اذ یریکہم اللہ، اور اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں فی المنام کا قلیلا، کافروں کو تھوڑی تعداد میں کر کے دکھایا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے. وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَمَ، اور جو کام درپیش تھا اس میں جنگی کرنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سب کے دلوں کی بات سے واقف ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو، اذا التقیما فی اعینکم قلیلا، کہ جب تم تھوڑے سے تھے مکے میں، بہت تھوڑی تعداد میں تھے. وَيُكَلِّفُوكُمْ، اور جو ہے تمہاری تعداد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھایا. ٹھیک ہے. اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ خدا کو جو کام منظور تھا وہ اس سے کر ڈالے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف سے. یعنی ایک تو کافروں کو تھوڑا کر کے کیوں دکھایا؟ تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں، اور مسلمانوں کو بھی بہت بڑی تعداد نہیں دکھائی اس لیے کہ پھر جو ہے کیا ہوگا کہ کافر ایسا نہ ہو کہ وہ بھاگ جائیں. ٹھیک ہے.
تو سب کاموں کی طرف، اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ہر کام کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے. ٹھیک ہے. مانوس الفاظ کی وضاحت ہے. قل یعنی کہہ دو. سنت اردو کا لفظ. اول اردو کا لفظ ہے، اول آخر. فتنہ اردو کا لفظ ہے. بصیر اردو کا لفظ ہے، ایک نام بھی ہوتا ہے. مولا اردو میں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. نصیر اردو کا لفظ ہے. پھر مانوس الفاظ میں غنی اردو کا لفظ ہے. شے اردو کا لفظ ہے. غنی حضرت عثمان غنی کا لقب تھا. شے کی کوئی بھی شے، قرب، کسی کی چیز کا قرب حاصل کرنا. یتیم جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے. مسکین اردو کا لفظ ہے. فرقان اردو کا لفظ ہے. قدیر اردو کا لفظ ہے. پھر دیکھیے اختلاف اردو کا لفظ ہے. میعاد اردو کا لفظ ہے. مفعول اردو کا لفظ ہے. کثیر اردو کا لفظ ہے. تنازع اردو کا لفظ ہے. امر اردو کا لفظ ہے. اور قلیل بھی اردو کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے الفاظ اور معنی. جی کاپی کرنا ہے بیٹا کوشچن آنسر کے ساتھ. کاپی کر لیں، ورنہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اگر کاپی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے پیپر میں آتے ہیں اور آپ کو بک میں لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگ لکھ لیں تو بہت اچھا ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو پڑھنا ہے. ورنہ یہ پریشان ہوتے ہیں آپ لوگ، پھر مجھ سے پیپر میں پوچھتے ہیں، پیپر میں نہیں بتاتی. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ابھی بھی شارٹ کوشچن آنسر کا پیپر کیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جو نہیں کئی جو ہے وہ بک جو ہے وہ میں نے کئی جو ہے نا وہ میں نے دکھائے تھے، دیے بھی تھے. چاہے تو کاپی کر لیں، ورنہ یہ یاد رکھیے گا اگر کاپی نہیں کی تو بک میں سے آپ کو سارے ورڈ میننگ یاد کرنے ہیں. کتنی دیر لگے گی؟ 4 5 ہی تو ہوتے ہیں. مزد گزر چکی. یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن. فیصلے کا دن تھا نا وہ. العدوۃ الدنیا یعنی وادی کے اس جانب یا کنارے. العدوۃ القصویٰ یعنی اس جانب و کنارے. الرکب و قافلے. لفشل تم ضرور ہمت ہار جاتے. یقبلو کم کر کے دکھاتا ہے. سوال و جواب. اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے. نمبر 1، مال غنیمت میں سے 5واں حصہ الگ کیا جائے گا. باقی 4 حصے غازیوں میں تقسیم کیے جائیں گے. 1/5 حصے کو مزید 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتے تھے پہلا حصہ. دوسرا قرابت داروں میں تقسیم کرتے تھے. تیسرا یتیموں کو. چوتھا مساکین کو. 5واں مسافروں کو عطا کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کیا اسباب بیان فرمائے ہیں؟ کیا ذکر فرمایا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر فرمایا؟ پانی مہیا کیا. پانی نہیں تھا بدر میں. ٹھیک ہے. انسان پیاسے تھے، ان کے گھوڑے پیاسے تھے، ان کے اونٹ پیاسے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آسمان سے بارش برسا دی. نمبر 2 کیا کیے؟ فرشتے نازل فرمائے. مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، صرف 9 تلواریں تھیں. 313 لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ پیادہ تھے. 2 گھوڑے اور 70 اونٹوں پہ مشتمل تھا یہ قافلہ، اور بالکل جو ہے جنگی اعتبار سے لیس نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں سارے فرشتوں کو بھیجا. 1000 فرشتوں کو، ان سے مدد فرمائی. تیسرا کیا کیا؟ مسلمانوں کے دلوں کو تقویت دی. میں نے بتایا تھا نا، دلوں میں اطمینان قائم کر دیا تھا. تو یہ ہے تیسرا پوائنٹ. چوتھا ہے حق و باطل کو الگ الگ کر کے دکھایا کہ حق جو ہے وہ سچا مذہب ہے اور باطل جو ہے وہ ایک جھوٹا مذہب ہے. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ قلیل لشکر کو کثیر لشکر پر فتح دی تھی. بہت چھوٹا سا لشکر تھا مسلمانوں کا، اس کو کس پہ فتح کی تھی انہوں نے؟ بہت بڑے کفار کے لشکر پہ. کفار کے لشکر پر فتح دی تھی. ٹھیک ہے. عبارت کی تشریح. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ترجمہ کیا ہے؟ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے. وَقَاتِلُوهُمْ اور ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ ہو فتنتاً فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین، كُلُّهُ لِلَّهِ صرف اللہ کا دین ہو جائے. اس وقت تک لڑنا ہے جب تک کہ سب کے سب
مسلمان نہ ہو جائے. صرف ایک آیت کا ترجمہ ہے اور 2 کوشچن آنسر ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اور اس میں 3 کوشچن آنسر ہیں اور جو نہیں ہے 2 آیات کا ترجمہ ہے. یہ چوتھا اور 5واں رکوع ہو گیا آپ لوگوں کا. آج آپ لوگ مجھ سے کوئی کوشچن کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کو پوچھنا ہے آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, ٹائم ہے ابھی آپ کے پاس. جی بیٹا, کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. جی زید, کچھ پوچھنا ہے بیٹا؟ اور دوسرا کون ہے بچہ ہمارے پاس؟ الدرس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا دوسرا, اور الدرس کا مطلب ہوتا ہے سبق, اور ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا. اصل میں آپ کی کتاب میں جو ہے وہ جو ہے صورتوں کے لیے الدرس کا لفظ استعمال کیا ہے. جیسے جو شروع میں ہم نے پڑھایا تھا نا, الدرس الاول الف بے جیم, پہلے سبق میں 3 رکوع تھے. ٹھیک ہے, پھر جو ہے دوسرا جو سبق کیا ہے الدرس الثانی, اس میں 2 رکوع ہیں, چوتھا اور 5واں. ٹھیک ہے, اور کوئی کوشچن ہے؟ جی بیٹا, اور کوئی کوشچن ہے؟ جو بھی سوال ہے وہ پوچھ لے مجھ سے. میں تو ہر روز بتاتی ہوں بیٹا آپ کو کہ یہ والا رکوع ہے. دیکھیے جتنے آپ کے سبق ہیں نا, الگ الگ تو دیے میں ہر رکوع. پہلے رکوع میں شروع میں 10 آیات تھی. ٹھیک ہے, پھر 1 سے لے کے 10 تک. پھر دوسری رکوع میں 11 سے لے کے 19 تک تھی. ٹھیک ہے, پھر تیسرے رکوع میں 20 سے لے کے 28 تک تھی. ٹھیک ہے, یہ جو ہے جتنے جتنے چیپٹر دیے ہوئے ہیں نا, تو یہ ایک ایک رکوع ہے. ٹھیک ہے, ہر رکوع کے بعد اس کے کوشچن آنسر اور جو نہیں ترجمے دیے ہوئے. زید کہاں چلے گئے؟ پہلے ہی ایک تو بچے بہت کم ہیں آج. آپ لوگ بھی کچھ نہیں پوچھیں گے تو پھر تو ایسے ہی ختم ہوگا. ٹائٹل پیج میں لکھیں سورۃ الانفال, اور اس کے بعد اس کے کوشچن آنسر کریں. آپ لکھ دیں الدرس الاول, اوپر لکھ دیں. ٹائٹل پیج تو ایک ہی دفعہ بنا لیں سورۃ الانفال کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اوپر لکھ دیں الدرس الاول, اور نیچے اس کے کوشچن آنسر کر لیں. 2 پیج میں میرے خیال میں ہو جائیں گے یا 1 پیج میں. اس کے بعد الدرس الثانی, اس کے کوشچن آنسر کر لیں. چاہے تو ہر ایک کا الگ الگ ٹائٹل پیج بنا لیں, الگ الگ طریقے سے بچے کرتے ہیں. پھر اس طریقے سے کر کے بناتے جائیں. فرسٹ ٹرم کا ہی کام ہے نا بیٹا یہ. فائنل ٹرم میں تو ہم سورہ احزاب پڑھیں گے, فرسٹ ٹرم میں ہم سورہ انفال پڑھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, اور پوچھیں. جی زید, کوئی کوشچن نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں پوچھنا؟ جی فضا کے کوشچن کمپلیٹ ہو گئے. زید آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ آج کوئی ایسی چیز ان دونوں رکوع میں جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو وہ مجھ سے پوچھ لیجئے, یا کسی اور حوالے سے بھی کچھ پوچھنا ہے.
اچھا زید بھی کلاس سے چلے گئے, یعنی اب ایک ہی بچی ہے. ہاں واقعی. چلے پھر آپ کے بھی کویشچن ڈن ہو گئے تو میں اپنی کلاس جو ہے وہ آف کرتی ہوں, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس کا نیٹ نہ چل رہا ہو, ورنہ زید ایسے جانے والا بچہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بھی کوئی کویشچن نہیں ہے, میرا کام بھی ختم ہو گیا ہے, تو پھر ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. اور جو ہے اللہ حافظ بیٹا, ٹھیک ہے. کیا کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.